کہ اتنا حصہ شریعت ہے اور یہ بات حضور کی ذاتی بات ہے، ایسا شخص گمراہی کا شکار ہے، نبی پاک کی ذات بھی شریعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض لوگ اس پر بہت گھنٹوں صرف کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کام ہے جو کچھ حضور نے ہمیں حکم فرمایا، جو کچھ ہمیں کرنا ہے۔ یہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر اتنی کانفرنسوں میں جو حضور کے ذاتی حسن و جمال کو بیان کرتے ہو، تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ ضابطہ بتائیں جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا۔ شریعت ہی اساس ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ سیرت کے ذاتی حالات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اس کے بارے میں اکثر جو آپ لوگ بیان کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کروں گا کہ قرآن مقدس میں ہزاروں آیات ہیں اور احکام کی آیتیں صرف 500 ہیں۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن مقدس 30 پارے، قرآن میں احکام، اوامر اور نواہی صرف 500 ہے۔ 500 آیتیں ہیں اور 6166 آیات میں احکام نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کا اگر 6 حصے قرآن سمجھا جاتا ہے تو 5 حصے قرآن میں کیا بیان ہوا ہے جبکہ احکام نہیں ہے؟ اگر احکام شریعت کے بنا کسی چیز کو بیان کرنا شریعت نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے؟ 500 آیتیں وہ ہیں جن میں ہمیں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہے، باقی آیتوں میں ہزاروں آیتیں ہیں، ان میں کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس میں قصے ہیں، قصے ہیں، مثالیں ہیں، حکایتیں ہیں، ادائیں ہیں، خاندانوں کی تاریخ ہے۔ اور ہمیں کیا لینا خاندانوں سے؟ لوگ کہتے ہیں خاندان سے کیا لیتے ہو؟ ان کے باپ دادا کے ذکر کے کیا لیتے ہو؟ آپ دو کرو جو ہمیں کرنا ہے۔ میں نے کہا 500 آیتوں کے بعد قرآن اگر صرف 500 آیتوں میں ہو جاتا تو آپ لوگوں کو کتنی آسانی ہوتی، آپ کو کتنی آسانی ہوتی، تراویح میں کتنا حصہ آتا روزانہ پڑھنے کا۔ ہزاروں آیات میں کیا چیز بیان ہوئی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں چیز قرآن حال ہائے انبیاء۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ قرآن کیا ہے تو قرآن تو انبیاء کی صورتوں کا بیان ہے، انبیاء کے احوال کا بیان ہے۔ اور آنے پہلے پاکی کبریا، قرآن کیا ہے؟ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف پوری کی پوری پڑھ جائیے، اس میں کتنے احکام ہیں، حال ہے ذاتی۔ اور پھر اندازہ کیجیے کہ ایک عورت جو شغف رکھتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، یہ کوئی موضوع قرآن کا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی سے کوئی شغف رکھے تو وہ شغف بھی پاک ہوتا ہے۔ ہمارا ایسے نا کہ بندے ذکر کرنے والے بھی پاک ہوتے ہیں۔ یعنی مخصوص لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو کوئی لفظ اسٹوری بیان کرنا قرآن کا موضوع ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ لیکن ایک عورت اگر اللہ کے نبی سے محبت رکھتی ہے تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تو نے چاہا تو میرے معبود کو چاہا، چل میرے لیے بھی پوری سنت نازل کرتی ہے۔ سبحان اللہ ہر قسم کی بات ہے، محبت میں صرف نظر پڑنے کی باتیں نہیں ہیں، شہری کو جاگنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جی اس میں تک شغف عرفہ اتنا لڑا کی بڑھانے مبین کی بات ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال فیاضے کی نظر باپ کی بات ہے، یہ ناہموار بات ہے، یہ بظاہر ناہموار بات ہے۔ یعنی یہ کس سے بیان کرنا آسان نہیں ہے، قرآن وہ بھی کر گی۔ قرآن رب کا کلام ہے، رب کے کلام میں جاؤ کوئی بات اگر بظاہر سیرت میں ناہموار آئی، کیوں؟ اس میں نبی کے لیے ناہموار نہیں، کیونکہ نبی کی سیرت تو ہموار ہے۔ نبی تو صاحب عزت ہے، اس نے ارادہ غلط بھی کر لیا تو اتنی عظمت پائی کہ غلط ارادہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میرے حکم سننے کا نام قرآن نہیں ہے، میرا حکم سننے کا نام شریعت نہیں ہے۔ نبیوں کے ذاتی احوال بیان کرنا یہ قرآن کا موضوع بھی ہے اور ہر سنی کا موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ بات کرنے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟
کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، بڑی عالمی ایشو ہوتی ہے جس پر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا عالم بنایا کس نے؟ رب العالمین بیان کر سکتا ہے، وہ ایک نظام خیل کا عالم ہے، وہ کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ وہ چل رہا ہے، کتنا علم ہوگا اس کے پاس؟ کہتے کہ ہمارے موضوعات بڑے بلند ہیں، ہم عالمی ایشو پر بات کرتے ہیں۔ عالمی ایشو یہی ہے کہ اس پر پاک ہونا چاہیے بندے کو پاک ہونا چاہیے، گناہ پر قدرت کے باوجود بندے کو پاک ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا عالمی ایشو کیا ہے؟ بندے کی نظر پاک ہونی چاہیے، بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، جو سیکھنا چاہے وہ عورت حسین و جمیل بھی ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو اور حملہ بھی وہ کر رہی ہو، اللہ کا نبی پھر بھی پاک رہے، اس سے بڑا سبق کیا ہو سکتا؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ 6000 آیتوں میں کیا ہے؟ اس میں قصے ہیں، اس میں مثالیں ہیں، سورہ یوسف بھی ہے، سورہ یونس بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے۔ آج کل عنوانات سے ڈرتے ہیں، عنوان اللہ کا ہونا چاہیے، مطلب اللہ کے لیے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کلام اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کیا چیز ہے جو خدا کی ذاتی صفت ہے؟ مطلب خدا کی ذاتی صفت تو نہیں ہے نا، للہ ہے مساجد، کلام اللہ وہ صفت ذاتی ہے، وہ صفت ذاتی کے اوپر سورہ محمد کا بورڈ لگ سکتا ہے تو مسجدوں میں اور سورہ محمد کے مطابق ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھو نا، کلام اللہ تو خاص خدا کی ہے، صفت ذاتی ہے، غیر مخلوق ہے، خدا کی تصنیف نہیں ہے۔ کلام نفسی حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ کلام نفسی رب کا کلام ہے اور تصنیف نہیں، حادث نہیں، جب سے رب ہے تب سے کلام ہے، تخلیق نہیں فرمایا، تصنیف نہیں فرمایا، اپنی صفت ہے کلام جس کو اپنے حبیب پر نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی کمال ہے حضور کا کہ صفت